ان جلسوں کے ذریعے عوام کے درمیان میں آتی ہے اور اپنے جلسوں کے ذریعے موجودہ حالات کو عوام کے سامنے رکھتی ہے۔ نہ صرف ان حالات کو رکھتی ہے بلکہ ان حالات کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے ایک پورا پروگرام، وہ پوری پالیسی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ میں حالات کے بارے میں آپ کے سامنے مختصراً یہی رکھوں گا کہ چاہے وہ عالم اسلام کے حالات ہو یا عالم عرب کے حالات ہو یا پھر ہندوستان کے ہو یا پھر ہمارے ریاست آندھرا پردیش کے حالات ہو، ہر جگہ پر ہم کو یہی دکھائی دے گا کہ ایک افراتفری کا ماحول ہے، ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب کی کیفیت ہے۔ عالم عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ آج مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، چاہے وہ سیریا ہو، شام ہو، مصر ہو، یمن ہو، عراق ہو، افغانستان ہو یا پاکستان ہو، ہر جگہ پر مسلمان کا خون بہہ رہا ہے اور مسلمان کا خون کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے آپسی انتشار، آپسی اختلاف اور اقتدار کی رشاکشی کا نتیجے میں آج بہہ رہا ہے۔ مصر میں حسن مبارک کا اقتدار کا خاتمہ ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ مصر میں ایک سکون آئے گا، لیکن آج انتخابات ہونے کے بعد بھی مصر میں اطمینان نہیں، سکون نہیں۔ لیبیا میں معمر غدافی کے اقتدار کے خاتمے کے لیے آوازیں اٹھیں، اقتدار کا خاتمہ ہوا تو لوگ سمجھے کہ لیبیا میں ایک سکون آئے گا، لوگ اطمینان کی سانس لیں گے، لیکن آج بھی وہاں پہ افراتفری کا عالم ہے، اختلاف ہے، بم دھماکے ہیں، مسلمان کا خون بہہ رہا ہے۔ اگر ہم تونسیا کے حالات کو دیکھیں گے تو تونسیا کے صدر کو بے دخل کیا اس امید کے ساتھ کہ وہاں کے حالات قابو میں آئیں گے، لیکن آج وہاں پر بھی ایک اضطراب و بے چینی کی کیفیت برقرار ہے۔ یمن میں کیا ہوا؟ یمن میں بھی یہی حالات ہیں۔ عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ کل ہم نے اخبارات میں ٹی وی میں دیکھا کہ کس طریقے سے بم دھماکے ہوئے اور کس طریقے سے مسلمان شہید ہو رہا ہے عراق میں۔ افغانستان میں بھی وہی حالات ہیں، پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں۔ ہر جگہ مسلمان کا خون بہہ رہا ہے۔ ارے ایک وقت تھا جب ہمارا خون کا ایک قطرہ اس زمین پہ گرتا تو زمین کو ہمارے خون کی قیمت معلوم تھی، اہمیت معلوم تھی، لیکن آج ہمارا خون بے آواز بہہ رہا ہے اور کوئی نہیں ہے اس بہتے ہوئے خون کے لیے آواز اٹھانے والا۔ ارے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہود و نصارہ آج مسلمان کو آپس میں لڑا کر، مسلمانوں کا خون آپس میں لڑا کر، بہا کر وہ اسلام کو کمزور کر رہے ہیں تو مسلمان کو بھی کمزور کر رہے ہیں۔ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کو پیٹرول کی دولت سے مالا مال کیا عرب کی دنیا میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کو علم کی دولت سے بھی مالا مال کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کو کلمہ دے کر دین کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ اٹھانا نہیں
اس قابلیت اور صلاحیت کے ذریعے اپنے صفوں میں پھیلے جہالت کو ختم کرنا نہیں چاہتے، اللہ کی دی ہوئی اس دین کی دولت سے اپنی زندگیوں کو کامیابیوں کامرانیوں تک پہنچانا نہیں چاہتے، تو بتاؤ اللہ مدد کرے تو پھر آخر کیسے کرے گا؟ اے میرے پیارے مسلمانوں، اس حقیقت کو نہ بولو کہ اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ وہ سارے عالم کا رب ہے اور اللہ اس کی مدد نہیں کرتا جو خود کی مدد نہیں کرتا۔ ارے تو اللہ کی مدد چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم کو اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے آپ میں چھپے ان غلطیوں کو پہچاننا ہوگا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا، اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منانا ہوگا، تبھی جا کے تمہاری کھوئی ہوئی عظمت بحال ہوگی، تمہارا کھویا ہوا وقار بحال ہوگا، تبھی جا کے تمہارا کھویا ہوا مقام تم کو دوبارہ حاصل ہوگا۔ میں اگر تمہارے کھوئے ہوئے مقام کی بات کرتا ہوں تو اے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں، تم اس حقیقت کو نہ بولو کہ کبھی ہم نے بھی اس سرزمین پہ حکمرانی کی تھی، جانبازی کی تھی اور ہمارے اشاروں کا یہ ملک محتاج تھا اور ہمارے اشاروں سے یہ ملک چلتا تھا، ہمارے بیٹھنے کو تخت ہے، ہمارے سروں پہ کبھی جگمگاتے ہوئے تاج ہے، ہماری جاگیریں تھی، ہماری نوابی تھی، ہماری شان تھی، ہماری شوکت تھی اور ہزاروں برس تک ہم نے سرزمین ہند پر حکمرانی کی۔ کبھی ہم مغلوں کے نام پر اس ملک پر حکمرانی کی تو کبھی ہم قطب شاہیوں کے نام پر حکمرانی کی تو کبھی ہم نے اس ملک پر آصف جاہیوں کے نام سے حکمرانی کی تو کبھی ہم نے اس ملک پر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے نام سے حکمرانی کی تو کبھی ہم نے اس ملک میں رضیہ سلطانہ کے نام سے حکمرانی کی تو کبھی چاند بیوی کے بھی نام سے حکمرانی کی تو کبھی ہم نے غلاموں کے حکمرانوں کے نام سے بھی حکومت کی۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، جب ہم اس ملک میں آئے تھے تب ہماری تعداد 1 کروڑ تک بھی نہیں تھی، لیکن آج 25 کروڑ ہے۔ جب 1 کروڑ ہے تو بیٹھنے کو تخت تھا، سروں پہ تاج تھا، آج ہم 25 کروڑ ہیں لیکن بے آواز ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے غور کرو، سوچو کہ کیوں ہمارا تاج آج عجائب گھر میں چلا گیا، کیوں ہمارا تخت ہم سے چھین لیا گیا، کیوں ہماری جاگیر لٹ گئی، کیوں ہمارا انعام ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، کیوں ہمارے محلات ویران ہو گئے، کیوں ہمارے دیوریاں ویران ہو گئی، کیوں ہماری شان چلی گئی، کیوں ہماری شوکت چلی گئی؟ اس لیے چلے گئی کہ مغلیہ سلطنت سے لے کے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا اور اللہ ان سروں کی حفاظت کرتا۔ اور اس حقیقت کو یاد رکھو، جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ نہ صرف اس سر کی حفاظت کرتا ہے بلکہ ان سروں پہ جگمگاتے ہوئے تاج پہنا دیتا ہے، تو ان کے بیٹھنے کے لیے تخت نواز دیتا ہے، ان کے اشاروں سے حکمرانی دے دیتا ہے۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا یہ انعام ہوتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم اس ملک میں 25 کروڑ کی تعداد میں رہنے کے باوجود بھی اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے، اپنے اوپر ہونے والی ناانصافی کے لیے آواز تک اٹھانے کے قابل نہیں رہے، تو کیوں نہیں رہے؟ کہ ہم آپسی اختلاف میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کو رسوائی مل رہی ہے۔ اے میرے رائے چوٹی کے پیارے مسلمانوں،
اس حقیقت کو نہ بھولو کہ میدان کربلا سے لے کر حضرت امام حسین کو دھوکے سے بلانے والے کوئی غیر نہیں تھے، وہ ہمارے اپنے ہی تھے۔ میدان کربلا سے لے کر ٹیپو سلطان کو بھی دھوکہ دینے والے غیر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے۔ مغلیہ حکومت کو بھی دھوکہ دینے والے کوئی غیر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے۔ رضیہ سلطانہ و جان بی بی کو بھی دھوکہ دینے والے کوئی غیر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دینے والے بھی کوئی غیر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے۔ غرناطہ حکمران جو یورپ پر حکمرانی کر رہے تھے، جنہوں نے روم کو شکست دیا تھا، ان کو دھوکہ دینے والے بھی کوئی غیر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرنے والے بھی کوئی غیر نہیں، مسلمان ہی تھے۔ ہم کو غیروں سے کم اپنوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور اپنوں سے صرف اختلاف کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ اس حقیقت کو نہ بھولے مسلمان۔ اور آج ہندوستان میں بھی ہم اسی انتشار میں ہیں، خانوں میں بٹے ہیں، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر ہے۔ ارے آج اگر میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو خدا کی قسم کوئی عزت کے لیے نہیں آیا، کوئی دولت کے لیے نہیں آیا، کوئی الیکشن میں کھڑے ہو کر جیتنے کے لیے نہیں آیا۔ ارے اتنی دور سے میں آیا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی قسم صرف اور صرف مسلمانوں کے وقار کے لیے، ان کی عزت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنے کے لیے آیا، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ارے خدا را غور کرو کہ ہماری تعداد کتنی ہے، لیکن پھر بھی ہم کامیاب و کامران نہیں ہو رہے ہیں۔ ارے اگر میں کہوں تو آپ کو حیرت ہوگی، مکہ سے لے کر مراکش تک، مکہ سے لے کر مراکش تک جتنی مسلمانوں کی آبادی ہے، اس سے زیادہ آبادی ہندوستان میں مسلمانوں کی۔ ارے یہ تھالی مارنے کے لیے نہیں، داد حاصل کرنے کی بات نہیں، آپ کی تاریخ کی بات نہیں۔ ارے تمہاری اتنی تعداد ہے، لیکن پھر بھی تم ہے کہ ہر ایک سے ڈرتے ہو، ہر ایک سے خائف ہو، خوف میں ہو، اور آپسی انتشار میں ہو۔ ارے میرے بھائی، 25 کروڑ کی آبادی کوئی معمولی آبادی نہیں ہے، بہت بڑی آبادی۔ لیکن کیا آج تمہیں تمہاری آبادی کے حساب سے انصاف مل رہا ہے؟ تمہارا آبادی کے حساب سے تم کو تمہارا حق مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا ہے۔ تو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کہ صرف اور صرف ہماری صفوں میں انتشار ہے، اتحاد نہیں ہے، اس لیے میں ہو رہا ہے۔ جس وقت اتحاد آ جائے گا تو کوئی ہم سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں جٹا۔ منتشر قوم ہر وقت صرف استعمال ہوتی رہتی ہے، منتشر قوم صرف ناکام ہوتی ہے، لیکن متحد قوم کبھی ناکام نہیں ہوتی، نہ ہی کبھی کسی کے استعمال میں آتی۔ دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے جس کے پاس اتحاد ہوتا ہے، اتحاد میں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، سائنس ترقی کر رہی ہے، ایٹامک بم آ رہے ہیں، ہوائی جہاز ہے، راکٹ ہے، کئی چیزیں ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، لیکن میرا دعویٰ ہے، میں کہہ رہا ہوں
کہ دنیا کی ساری سائنس ایک جگہ آ جائے، ٹیکنالوجی ایک جگہ آ جائے، تب بھی وہ مسلمانوں کے اتحاد کو ختم نہیں کر سکتی اور اس کو شکست کھا کر واپس لوٹنا پڑے گا۔ اتحاد میں وہ طاقت ہوتی ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ ارے یاد رکھو، میدان بدر میں ہماری تعداد کم تھی، پیٹوں میں پتھر تھے، فاخرے کے عالم میں تھے، تلواروں اور زنگ آلود تھے، تو جسم میں بھوک کی طلب تھی، تو حلق میں پانی کی پیاس کی پکار تھی، لیکن پھر بھی جنگ بدر میں سووں نے ہزاروں کافروں کو شکست دی۔ تو کیوں دی؟ کس وجہ سے دی؟ فاخرے کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی نے اپنا کرتا ہٹایا پیٹ پہ سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میں بھوکا ہوں، میرا پیٹ اندر آ چکا ہے۔ تو ایک صحابی نے اپنا کرتا، دوسرے صحابی نے اپنا کرتا ہٹا کر بتایا، کہا کہ دیکھیے سرکار بھوک کا کیا عالم ہے کہ پیٹ پیٹ کو لگ گیا ہے۔ تو سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا ہٹاتے اور بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے پیٹ پر ایک نہیں دو پتھر بندے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میرے عزم میں کمی نہیں آئی ہے۔ چلو اے میرے ایمان والے مسلمانوں، ہم آگے بڑھیں گے اور فتح و نصرت تمہارے قدموں کو چھوئے۔ ارے یہ عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو قبضہ کیا تھا۔ بیت المقدس قبضہ ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چرچز میں پادریاں ہوتے ہیں، پادری مطلب فادر بردر چرچ کے ہوتے ہیں، جو سفید لباس پہنتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو قبضہ کرنے کے بعد میں سارے انگریز پادری ساری دنیا کے سفید لباس چھوڑ دیے تھے، کالا لباس پہن لیے تھے۔ جب دنیا نے پوچھا اے فادر آپ کالا جھبا کیوں پہن رہے ہیں، تو اس چرچ کے پادریوں نے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس کے جانے کے غم منانے کے لیے ہم کالا لباس پہنے۔ سارے صلیب کے ماننے والے ایک جگہ آ گئے، ساری دنیا کے صلیب کے ماننے والے ایک جگہ آ گئے۔ جنگ صلیب ہوئی، آسٹریلیا کے بادشاہ، افریقہ کے بادشاہ، جرمنی کے بادشاہ، لندن کے بادشاہ کنگ ریچارڈ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی لندن خریدنے تیار ہے تو میں لندن بیچنے تیار ہوں اسلام کے خلاف لڑنے کی۔ سب مل کر آئے، لیکن پھر بھی اسلام کو صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں جو ایمان والے لڑ رہے تھے ان کو شکست نہیں دے سکے، اور پھر سے صلیب کے ماننے والے اپنی شکست کو تسلیم کر کے واپس لوٹ لگے۔ آپ کو معلوم تاریخ کیا لکھتی ہے؟ اس وقت صلاح الدین ایوبی کا ایک ایمان والا مسلمان 300 کافروں سے لڑتا تھا۔ ایک مہینہ 2 مہینے نہیں چلی جنگ، 3.5 برس تک جنگ کرتے رہی۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان 300 سے زائد کافروں سے لڑ رہا ہے اور ان کو شکست دیتا ہے، تو یہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی طاقت ہے، جس کی وجہ سے وہ شکست نہیں دے سکتے۔ مغلوں نے ہندوستان پہ جب چڑھائی کی تب کیا تعداد تھی؟ کیا ہم کروڑوں میں تھے؟ کیا اربوں میں تھے؟ نہیں تھے میرے بھائی۔ پھر کامیابی کیوں ملی؟ اس وجہ سے کیونکہ دلوں میں ایمان کی حرارت کی کیفیت پورے آب و تاب کے ساتھ تھی،
اس وجہ سے کامیابی و کامرانی ہے۔ ارے اے میرے مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو اس حقیقت کو بھی جان لو کہ تم مسلمان کیوں ہو، مسلمان کا مقام کیا ہے، مسلمان کی طاقت کیا ہے۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس کلمہ ہے، کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ۔ اور کلمہ پڑھنے میں کتنا وقت لگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ لیکن کیا تم جانتے ہو اس کلمے کی طاقت کیا ہے؟ کیا تم کو اندازہ ہے کہ کلمے میں کتنی طاقت ہے؟ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 1 دن 2 دن صرف کلمہ نہیں سکھایا، کلمے کی طاقت بیان نہیں کی، بلکہ 3.5 برس تک سرکار اپنے صحابہ کرام کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی طاقت کو بیان کر۔ جب صحابہ کرام نے سرکار کو پوچھا رسول اللہ کلمے کی طاقت کیا ہے؟ سنو غور سے میرے ایمان والے پیارے مسلمانوں، سنو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسلام کے خدمت گزاروں، سنو، سرکار حدیث میں اشارہ فرماتے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتا ہے۔ یہ کلمے کی طاقت، ارے یہ کلمے کی طاقت۔ عرش میں ایک ستون ہے، عرش میں ایک ستون ہے، ستون مطلب مینار کی طرح، وہ ستون ہلتا ہے، ہلتے رہتا ہے، تو اللہ اس عرش کے ستون سے کہتا ہے کہ رک جا، رک جا، تو وہ ستون پکار اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ میں نہیں رک سکتا، اور میں اس وقت تک نہیں رک سکتا جب تک کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اس مسلمان کی مغفرت نہیں کرتے۔ ارے غور کرو، کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ کی تلاوت کرنے میں یہ طاقت ہے، کلمہ پڑھنے میں سمندر پار ہو سکتا۔ ارے آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان غریب ہے، مسلمان فقیر ہے، مسلمان پریشان حال ہے، مسلمان بے چین ہے، مسلمان کے گھر میں ہر قسم کی پریشانی ہے کیونکہ وہ غریب ہے۔ نہیں ہے میرے پیارے مسلمانوں، مسلمان کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا، مسلمان غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں اگر سب سے غریب کوئی ہے، پریشان حال کوئی ہے، بے چین ہے کوئی، تو وہ ہے جو دین اسلام سے دور ہے۔ مسلمان کے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ مسلمان غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ نادانو نہ سمجھو، میری نظر میں تو سب سے دولت مند اگر کوئی ہے دنیا میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، کیونکہ سرکار کے طفیل میں، سرکار کے صدقے میں اس کو دین اسلام ملا، کلمہ ملا، سرکار کی امتی ہونے کا شرف و مقام حاصل ہو۔ ہم امت محمدی مسلمان ہیں،
تو کیا تم جانتے ہو اپنے مقام سے انسان کیسے بنا؟ انسان کیسے بنا میرے بھائی؟ مٹی سے بنا۔ انسان مٹی سے بنا۔ جب مٹی کو انسان کی شکل دی تو اللہ نے روح کو حکم دیا کہ تو اس مٹی کے تودے میں داخل ہو جا۔ روح ضد کرنے لگی، کہنے لگی کہ اے اللہ تو مجھے کس تاریکی میں جانے کو کہہ رہا ہے؟ اللہ روح کو حکم دیتا ہے تو میرے حکم سے اس مٹی میں داخل ہو جا، میں اس مٹی کے تودے کو روشن کر دوں گا، منور کر دوں گا۔ اور روح اللہ کے حکم سے مٹی میں داخل ہوئی اور وہ مٹی انسان کا شکل اختیار ہوئی، انسان کا شکل اختیار ہوئی۔ اسی طریقے سے توجہ چاہتا ہوں مسلمان، اسی طریقے سے جب ایک انسان کے آخری وقت آتا تو اس کی روح ضد کرتی ہے، اس کی روح ضد کرتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں۔ موسیٰ کی روح، موسیٰ علیہ السلام کی روح ضد کرنے لگی کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ فرشتوں نے جا کر اللہ سے کہا ہے اللہ موسیٰ کی روح ضد کر رہی ہے، کہتی ہے اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ جنت میں وہ سیب ہے، اس سیب کو لے جاؤ، اس کی خوشبو جیسے ہی موسیٰ سنیں گے تو موسیٰ کی روح ان کے جسم سے نکل جائے گی۔ فرشتے جنت سے وہ سیب لے جاتے ہیں اور اس سیب کی خوشبو سناتے ہیں، جانتے ہیں اس سیب میں کس کی خوشبو تھی۔ جو فرشتے کہتے ہیں کہ موسیٰ کی روح ضد کر رہی ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ جنت سے وہ سیب لے جاؤ، اس سیب میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے، وہ خوشبو سنگا موسیٰ کی روح ان کے جسم سے چلے جائے۔ ارے یہ سرکار کی خوشبو کا نتیجہ کہ موسیٰ کی روح جسم سے نکلی۔ ابھی میں ختم نہیں ہوا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ امت محمدی کا ایک نیک مسلمان کا آخری وقت آتا ہے، سرکار کی امت مسلمان کلمہ گو مسلمان کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی روح بھی ضد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ موسیٰ کے لیے جنت کا وہ سیب پیش کیا گیا جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے، لیکن اے میرے پیارے مسلمانوں، ایک نیک امتی کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ خود راست آتا ہے، اللہ خود راست آتا ہے، کہتا ہے چل میرے پیارے حبیب کی پیاری امت جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ موسیٰ کے لیے نہیں گیا لیکن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ خدا۔ ارے یہ مقام ہے آپ کا میرا، یہ مقام ہے ہمارا، لیکن ہم ہیں کہ اپنے مقام کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ موسیٰ اور اللہ کے درمیان میں گفتگو ہوئی تو اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے تھے، 70,000 پردے تھے، لیکن ایک امت محمدی کا روزے دار جب اپنا روزہ کھولتا ہے، روزہ کھولنے کے وقت اس مسلمان روزے دار اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا۔ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، تب جا کے اللہ سے گفتگو کا شرف و موقع ملا۔ امت